جو کافر اپنے بتوں سے کہتے تھے کہ یہ بت بارش برسانے والا ہے، یہ بت روزی دینے والا ہے، اور یہ بت ہمیں خدا تک پہنچا دے گا، تو یاد رکھیں اہل سنت کسی بت کو خدا نہیں مانتے، کسی بت کا وسیلہ نہیں پیش کرتے، کیونکہ وہ بتوں کو خدا مانتے تھے۔ ہم یہ آیتیں کیوں آپ کے سامنے کھول کھول کر بتا رہے ہیں؟ کیونکہ آج کل یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ دیکھیں میں آپ کو قرآن سے ثابت کر کے دے رہا ہوں کہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے۔ اچھا جی میں کیا عمل کر رہا ہوں؟ دیکھیں یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر رب کی بارگاہ میں وسیلہ لے کر آؤ گے تو رب تمہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ تو عقل حیران کہ ہم چھوٹے بڑے ہوئے، ہم نے وسیلہ کیا تو ہم سب جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو یاد رکھیں آدھی آیات پڑھنے سے یا سیاق و سباق سے ہٹ کر گفتگو کرنے سے عقل نہیں تبدیل کیے جا سکتے۔ جیسے کہ ایک چھوٹی سی آیت ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، قرآن پاک کے اندر ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ، یہ آیت ہے قرآن پاک کے اندر ہے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو کیا خیال ہے مسجد کو تالا لگا دیں؟ مسجدیں کیوں بناتے ہیں؟ تالے لگاؤ۔ تو پھر ہم پاگل ہیں مسجدیں بنا رہے ہیں، مسجدوں کو بڑھا رہے ہیں، جگہ جگہ جا رہے ہیں، دن رات ایک کر رہے ہیں، مسجدیں بنا رہے ہیں۔ بھائی آگے آیت پڑھو، قرآن پوری بات کرو، قرآن کیا رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم اس وقت نماز مت پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو قرآن کا مضمون سمجھنے کے لیے قرآن کو آگے بھی پڑھنا پڑے گا، پیچھے بھی پڑھنا پڑے گا۔ قرآن کا مضمون سمجھنے کے لیے قرآن کا شان نزول بھی دیکھنا پڑے گا، قرآن کا اسلوب سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن کے اوراق کو دیکھنا پڑے گا، قرآن کی صورتوں کو دیکھنا پڑے گا، زمانہ نزول کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ آیت نازل کیسے ہوئی۔ ورنہ عقل کے اندھے لوگ اس طرح بھولے بھالے مسلمانوں کو آدھی آدھی آیتیں سنا سنا کر ان کے ایمان ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ ان کا مشن ہے، ان کا پروپیگنڈا ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے ان کا ایمان نکالنا ہے۔ تو اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ کہیں بھی کوئی بات کرے اور آپ کے دماغ پر وہ بات اٹک جائے اور آپ کو لگے کہ نہیں یہ تو بات کوئی غلط ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ یہ علماء کرتے آئے ہیں، یہ صلحاء سے ہم نے دیکھا ہے، تو فوراً اس کو کہو کہ یہ عبارت مجھے پوری پڑھ کر سنا ہے۔ جیسے کہ ایک اور واقعہ بھی مجھے یاد آیا، ایک اور واقعہ بھی ہمارے ہاں بہت چلتا ہے یہ مارکیٹ کے اندر، کہ جی وہ ایک روایت ملتی ہے کہ پڑھانے والے جنید بغدادی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، پڑھایا جانے والا اللہ کا کلام ہو، اور جہاں پڑھا جا رہا ہے وہ خانہ کعبہ ہو، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا عورتوں کے جتنے مدرسے ہیں سارے بند کر دو، عورتوں کے جہاں جہاں مدرسے ہیں سارے بند کر دو، کیونکہ عورتوں کو پڑھانا ہی جائز نہیں ہے۔ بھئی پہلی بات تو یہ روایت ہے کہاں؟ ایک کتاب جو کہ کہانیوں کی کتاب ہے، مذاقیہ طور پر انہوں نے لکھی تھی عربی سمجھانے کے لیے، عربی کے اندر اس میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہی بات سمجھا رہے تھے کہ بیٹا آدھی بات جو ہے نا، آدھی بات وہ انسان کے عقل کو ضائع کر دیتی ہے، لہٰذا پوری بات سیکھو۔ اور پورا واقعہ کیا ہے کہ اگر کوئی بے پردہ عورت ہو جو کہ برقع نہ پہنتی ہو، جو کہ پردہ نہ کرتی ہو، اگر وہ دین سیکھنا چاہے اور دین سیکھے تو وہ کیا اس کو سکھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو بے پردہ عورت کو اگر کعبے کے اندر بٹھا کر پڑھانے والا جنید بغدادی ہو، پڑھنے والی رابعہ بصری ہو، پڑھایا جانے والا قرآن ہو، پڑھایا جہاں جا رہا ہے وہ کعبۃ اللہ ہو، جائز نہیں ہے۔ یہ پوری حکایت ہے، لیکن چونکہ عقل کے اوپر پردہ ڈالنا ہے اور فطرے میں مبتلا کرنا ہے اور لوگوں کو آدھی آدھی بات بتا کر دین سے دور کرنا ہے، اور جو دینی راہ ہے، ایک جو دینی سلسلہ چل رہا ہے، ایک دین کا کام پھل رہا ہے، ایک دین کا کام پھیل رہا ہے، اس کے سامنے ایک بند باندھنا ہے، دین کو روکنا ہے، تو پھر دین کو روکنے کے لیے آدھی آدھی باتیں بتا کر لوگوں کے دماغوں پر پردہ ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں پوری بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ یاد رکھو جہاں دین کو روکنے کی بات آ جائے تو وہاں پر ڈٹ جاؤ کہ نہیں میں اپنی ذات سے دین کو روک نہیں سکتا، کیونکہ یہ میرے مصطفیٰ کا مشن ہے، اپنی ذات سے میں دین بڑھاؤں گا، روکوں گا نہیں۔ ایک مدرسہ ہے میں 10 مدرسے بناؤں گا، ایک مدرسہ ہے میں 10 مدرسے چلاؤں گا،
آج میں ایک مدرسے کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں دستے بازو بن کر، کل میں 10 مدرسوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا، لیکن میں اپنی ذات سے اگر کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنی ذات سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، اگر میری ذات سے اسے فائدہ پہنچے گا تو میں فائدہ پہنچاؤں گا۔ یاد رکھیں یہی صحابہ کا طریقہ تھا، انہوں نے قربانیاں دی دین پھیلانے کے لیے، دین روکنے کے لیے نہیں، اور دین پھیلنے کے لیے آیا ہے، دین رکنے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین پھیلانے والا بنائے۔